قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق بلغنا على رسولنا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قبل صد احترام دوستو بزرگو، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں، خطبہ کے اندر قرآن پاک کی آیت حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ عاجز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے اخلاص کو بیان فرمایا ہے، نیت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان جب بھی تو کوئی عمل کرے تو اس عمل میں تیرا منشا اور مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. دنیاوی ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام، نسب، یہ چیزیں تیرے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی عمل تو کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر. عمل میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، عمل میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. جب تک اخلاص نہیں ہوگا عمل میں وزن نہیں ہوگا. اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتے میرے محبوب تو فرما دے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. اس میں ذرا بھر بھی ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کرنے کے بعد ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمیں یہ گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ جتنی دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور پھر برگزیدہ بندے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جاؤ ان کے پاس جا کے دعا کرواؤ، دعا کراؤ گے تو اللہ دعا کو قبول فرمائے گا. ہماری دعائیں قبول اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. جب عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو عمل کے بعد مانگی ہوئی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو عمل میں نیت، سب سے پہلے مقصد اور ارادے کو اپنے ذہن میں بنا لیں کہ میرا مقصد کیا ہے. میرا اس عمل سے مقصد اللہ کی رضا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں میں نے اس میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور دیکھو کہ مقصد اور ارادے کہ جب میں کوئی عمل کروں گا میری نیت یہ ہو کہ میں نے اس عمل کا اجر تو اللہ سے لینا ہے، تو اللہ اجر دینے والے ہیں. اور اگر میں عمل کروں اور عمل کسی کے دکھلاوے کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، بندوں کو دکھلاوے کے لیے ہو، تو بندے ہمیں اس عمل کے بارے میں کیا دیں گے؟ عمل کریں گے، عمل پر جو جزا ہے وہ تو اللہ نے دینی ہے. اور اگر دکھلاوا آ جائے بندوں کا تو بندے ہمیں کیا دے سکتے؟ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ ہی اعمال کے اجر دیتے، بندے عمل کا اجر نہیں دے سکتے. اگر دکھلاوا کر کے عمل کرو گے تو عمل ضائع ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا، عمل کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے اعمال میں اخلاص ضروری ہے. اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا، میرا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ملے گی.
عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ کی جانب سے بہت بڑا اجر دیا جائے گا. اگر عمل دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہوگا تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ احادیث میں کھولا ہے. اللہ نے قرآن میں جا بجا اخلاص کا تذکرہ فرمایا ہے. چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل اجر کے اعتبار سے بہت بھاری ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ دیتا ہے، کھجور کے ایک دانے کی کوئی حیثیت ہے؟ چھوٹا سا ایک دانہ کھجور کا ایک بچے کو دیا جائے تو بچہ راضی نہیں ہوتا ہے. ایک کھجور کا دانہ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کی رضا کے لیے دیا، کسی غریب کو دیا، صدقے میں دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کھجور کے دانے کو ضائع نہیں کریں گے. حضور فرماتے اللہ فرماتے ہیں میں اس کھجور کے دانے کی پرورش کروں گا اور یہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. بندہ اس دنیا سے وفات پا جائے گا اور پھر وفات پانے کے بعد حشر کا میدان قائم ہوگا. یہ بندہ کھڑا ہو کے اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا اور احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا. یہ بندہ کہے گا اللہ میں نے اتنے اعمال تو کیے نہیں ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ بدلہ تیرے اس کھجور کے دانے کا ہے جو تو نے میری رضا کے لیے کسی غریب کو دیا تھا. ایک کھجور کا دانہ ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو رہا ہے. تو دیکھو میرے دوستو اس حدیث نے بات کو کھول دیا، واضح کر دیا کہ جب عمل اخلاص سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب لاتا ہے. تو اگر اخلاص سے ہماری نمازیں ہوں، اخلاص سے ہماری قربانی ہو، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوتیں تہجدیں ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اعمال ہوں، تو یہ سارے اعمال اللہ کے میدان میں کتنا وزن رکھیں گے، کتنا بڑا وزن بنے گا. تو میرے دوستو اخلاص سے میرے اس بیان کا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنا سیکھ لے. جب بھی کسی عمل میں آئے، جب بھی کوئی عمل کریں تو عمل سے پہلے آپ لوگ اپنی نیت کو چیک کریں. میں وضو کر کے نماز پہ آ گیا، مصلی پر کھڑا ہو گیا، اب میں نے اللہ کے حضور نماز پڑھنی ہے تو میں پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لوں، اپنی اندر کا جائزہ لے لوں کہ میں نماز کے مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوں. آیا میرا اندر اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اللہ کی طرف دھیان کر کے کھڑا ہوں یا نہیں ہوں؟ اپنی نیت کو چیک کریں. اگر میری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ میں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، دکھلاوا اور شہرت مجھے مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے مصلی پر کھڑا ہوں، تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عمل کی توفیق دی اور نیت بھی اللہ کی رضا میں شامل حال ہو گئی. اب تمہارا عمل اللہ کے ہاں بہت بھاری ہو جائے گا، بڑا اجر کا سبب بنے گا. اور اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو مصلی پر کھڑے ہوئے اپنی نیت کو درست کرے کہ یا اللہ میں نماز تیری رضا کے لیے پڑھتا ہوں، میں کسی کے دکھلاوے شہرت کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے تیری رضا مطلوب ہے. نیت درست ہو جائے گی، عمل کا بہت بڑا اجر آپ کو مل جائے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ سے اقرار کرتے ہیں التحیات للہ، اللہ میری زبان، میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری نفلی عبادتیں ساری تیری رضا کے لیے. التحیات للہ، میری ساری عبادتیں اللہ تیری رضا کے لیے. تو عبادت میں اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا کی ضرورت ہے. جب عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اس سے فائدہ بھی ملے گا اور پڑھنے پر جو اجر اللہ نے متعین کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ملے گا. اور اگر میرے دوستو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں ہے، شہرت ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے
بھئی میں پیسے خرچ کر کے حج پر جاتا ہوں، 6 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر دیے، عمرے کے لیے 2 لاکھ خرچ کر دیے، اور میری نیت یہ بن گئی کہ میں واپس آؤں گا، لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف نام تبدیل کرنے کے لیے جاتے ہیں، بھئی میں حاجی کہلاؤں گا، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، حاجی صاحب حاجی صاحب، بس وہ تجھے حاجی صاحب کا لقب تو ملے گا، اتنے بڑے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، اتنے بڑے عمل کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے اور آپ صلی اللہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں یہ حج کر رہا ہوں، اللہ یہ میرا حج خالص تیری رضا کے لیے ہے، لا ریان، اے اللہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے، اے اللہ خالص تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، مجھے شہرت مطلوب نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے حاجی صاحب جب حج کے لیے جائے، اے عمرہ کرنے والے جب عمرہ کا ارادہ کر کے عمرہ کے لیے چلا جائے تو اپنی نیت کو خالص کر کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جاتا ہوں، نام چینج کرنے نہیں جا رہا ہوں کہ میرا نام حاجی صاحب بن جائے گا، نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج جس میں گالی نہ ہو، جس میں فسق و فجور نہ ہو، فرمایا یہ حاجی حج کر کے جب واپس آتا ہے ایسے گناہوں سے صاف ہو کر آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ تو جب حج اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اگر نیت مقصود یہ ہو کہ مجھے لوگ حاجی کہیں گے، تو پھر میرے دوستو گناہ اور زیادہ واپس لے کر آئے گا، گناہ ایک بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو نیت کو چیک کرنا کہ میرا عمل جو میں کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا کتنی ہے، شہرت اور دکھلاوا تو نہیں ہے، اس لیے نیت کو چیک کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روز محشر اللہ 3 آدمیوں کو کھڑا کرے گا، 3 آدمی، اور ان آدمیوں کا بڑا نام ہے دنیا میں، فرمایا عالم کو اللہ کھڑا کرے گا۔ عالم کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، آج ہمارے ہاں علماء کا قدر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ علماء کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کا جو ورثہ وہ علم ہے، وہ علم اللہ نے علماء کو عطا فرمایا ہے۔ علماء کو آج گالی دینا ہم لوگوں نے مشغلہ بنا لیا۔ خدا کے لیے توبہ کرو، جس کے دل کے اندر کسی عالم کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو علماء کے لیے صاف کرو۔ عالم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم باعمل قبرستان سے گزر جاتا ہے، 40 دن تک قبرستان سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ عالم کی تو اتنی شان ہے، فرمایا ایک عالم کو اللہ روز محشر میدان محشر میں کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے اے عالم، اے میرے بندے دنیا میں تو نے کیا کیا کام کیے؟ اللہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ساری زندگی وعظ کرتا رہا، لوگوں کو نصیحت کی باتیں کرتا رہا، لوگوں کو ہدایت پر لاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا عالم تو جھوٹ بولتا ہے، عالم تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے وعظ و نصیحت کرتا تھا، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں گے، بیان کروں گا تو میری واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے بڑا اچھا بیان کرتا ہے، تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے تو نے علم حاصل کیا تھا، لوگوں نے تجھے عالم بھی کہا، تیرے بیان پر نعرے بھی بڑے لگا دیے گئے، تجھے دنیا میں لوگوں نے عالم کہہ لیا۔ آج اس اللہ کی دربار میں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، تیرے سارے اجر ضائع ہو گئے، تو نے ریاکاری کے لیے علم حاصل کیا تھا۔ فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس عالم کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کی رضا نہیں تھی، دکھلاوے کے لیے علم حاصل کیا، شہرت کے لیے علم حاصل کیا، اتنا بڑا مرتبہ لینے کے بعد یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔
فرمائے شہید کو کھڑا کر لیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے دنیا میں کیا کرتا رہا؟ اللہ تو نے مجھے وجود دیا تھا, اللہ تو نے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائی تھی, مجھے طاقت عطا فرمائی تھی. اے اللہ میں میدان جہاد میں گیا, میں کافروں کے خلاف لڑتا ہوا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا رہا اور جہاد کر کے کافروں کو شکست دیتا رہا. اللہ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے, لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا, لوگوں نے تجھے سب کچھ کہہ لیا, آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا پکڑو اس شہید کو اور جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر, کتنا بڑا عمل ہے شہادت, کتنا بڑا رتبہ ہے. فرمایا کہ شہید, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے موت آئے, شہادت کی موت آئے, پھر مجھے زندہ کر لیا جائے, پھر میں شہید کر دیا جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر میں شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام شہادت کو پسند فرما رہے. شہادت تو وہ بڑا عالیشان منصب اور مرتبہ ہے جس کے لیے تو نبی اللہ سے دعائیں کرتے گئے ہیں. میرے دوستو, ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے شہید میدان کارزار میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے, فرمائے کہ اس کا عمل باطل کر دیا جائے گا. فرشتوں سے کہا جائے گا پکڑو اس شہید کو جہنم میں پھینک دو. تو میرے دوستو, اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہوا تو کتنا بڑا عمل شہادت والا مرتبہ ضائع کر بیٹھا. فرمایا ایک سخی کو اٹھایا جائے گا, سخی اٹھے گا, اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے دنیا میں کیا کرتا رہا؟ اللہ تو نے مجھے بے بہا مال دیا, تو نے مجھے بے بہا مال دیا. اللہ میں نے ہر کار خیر میں خرچ کیا, توجہ میری طرف رکھے. اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا, میں نے ہر اچھے کام میں خرچ کیا, مدرسے بنوائے, مسجدیں بنوائی, غریبوں پر خرچ کیے, یتیموں کو دیے. اے اللہ تیری مخلوق پر بے بہا خرچ کرتا رہا. اللہ فرمائے گا سخی جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو مال اس لیے دیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے, لوگ مجھے سخی کہیں گے. لوگوں نے تجھے سخی کہا, لوگوں نے تجھے فیاض کہا, لوگوں نے تجھے بڑے بڑے لقب دے دیے, دنیا میں تجھے سب کچھ مل گیا, تیرے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں کو حکم کیا جائے گا سخی کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر, کتنا بڑا عمل ہے. 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب, ادنا ثواب 10 روپے ہے, اعلیٰ ثواب 700 سے لے کر 7 لاکھ تک ہے. 1 روپیہ خرچ کریں, اللہ کے راستے میں 49 کروڑ کا ثواب ہے. تو کتنا بڑا ثواب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اور ایک بندہ ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے, تو بتاؤ اس کے سارے خرچ کیے ہوئے پیسے کہاں گئے؟ جب یہ جہنم میں جا رہا ہے تو سارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اس لیے میرے مضمون شروع میں نے یہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جب اللہ کی رضا نہیں ہوگی عمل برباد ہو جائے گا, عمل سے مقصود جو فائدہ ہے وہ نہیں ملے گا. آج ہم کتنی باتیں کر رہے ہیں. فویل للمصلین, قرآن میں اللہ فرما رہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. نماز کی صف میں کھڑا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ نماز میں دکھلاوے کے لیے کھڑا ہے, لوگ مجھے نمازی کہیں گے, اس لیے مسجد میں آیا ہے, اس لیے نمازی ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے. فرمایا کہ ہلاکت ہے, تیری نماز ضائع ہے, تیری نماز کا کوئی اجر اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں ہے. اللہ تجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ تو میرے دوستو, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. کوئی بھی عبادت کریں, نماز ہے, قرآن ہے, تہجد ہے, قربانی ہے, حج ہے, عمرہ ہے, کوئی بھی عبادت ہو, اس عبادت میں اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہو, دکھلاوا نہ ہو. اسی لیے تو آج میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی.
عمل کرنے کے بعد ایک بندہ بڑی عاجزی لجاجت کے ساتھ آتا ہے، 2 رکعت بعد نفل پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میری حاجت پوری کر دے، حاجت پوری نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے جو مانگتے تھے ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی روایتیں ہیں ایک صحابی عورت کا بیٹا فوت ہوا، غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، صحابی عورت آ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے کہتی ہے اللہ میں اپنی برادری کے اندر اکیلی ایمان لائی ہوں، اور جب میں ایمان لا چکی ہوں اب میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، میری برادری والے کیا کہیں گے، اسلام لانے کے بعد تیرا بچہ مر گیا، تجھے اسلام نے کیا فائدہ دیا۔ اللہ کے حضور رو کر دعا مانگتی ہے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، فوراً بیٹے کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اخلاص کے عمل۔ اگر عمل میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرشمات دکھائیں گے جیسے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں اور بعد میں دعا مانگے تو انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی۔ دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں ہو رہا۔ تو آج ہم میرے دوستو اپنے عمل میں اللہ کی رضا کو لے آئیں، اپنی نیت کو چیک کر کے عمل کریں، انشاءاللہ اعمال پر اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ وہ جو اجر ہے اللہ کے ہاں وزنی ہو جائے گا۔ جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کے آئے گا۔ اسی طرح نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرے ہیں، یہ سارے ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھ لیں۔ ایک صحابی رسول اسی حدیث کا واقعہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کو اللہ اور اللہ کا رسول مل جائے گا۔ ایک صحابی رسول نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور ہجرت اس کی کس لیے تھی؟ نیت یہ تھی کہ وہاں اس کو ایک عورت پسند تھی، اس نے یہ نیت کی کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتا ہوں، وہاں اس عورت سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا، مجھے وہ میری پسند مل جائے گی۔ اور آ کر نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے اللہ کے رسول میں نے تو ہجرت اس لیے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ اور اللہ کا رسول مل گیا، جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی اس کو عورت ملے گی، اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ملے گا۔ تو نیت کر لیتا اللہ اور اللہ کے رسول کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ کا رسول بھی ملتا اور ساتھ دنیا کی ساری چیزیں اس کو مل جاتی۔ تو میرے دوستو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، عمل میں اخلاص ہو تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات نے یہ جو گفتگو سنی ہے کہ عمل میں اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو۔ وعلیکم السلام۔ عمل میں اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، یہ کیسے آئے گا؟ یہ آخری بات انشاءاللہ حضرت کو میں دعوت دوں گا، وہ بیان کریں گے۔ توجہ سے آخری بات کہ یہ پورے موضوع میں نے یہ گفتگو کی ہے کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں ہمارے عمل میں اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہو کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ عمل میں اللہ کی رضا ہمیں کیسے ملے گی، یہ بات اصل ہے کہ اللہ کی رضا کیسے ملے گی۔ اس کو آپ سمجھ لیں، جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل سے پہلے آپ فوراً اپنے ارادے کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کریں، فوراً اپنے ذہن کو اپنے ارادے کی طرف منتقل کریں کہ یار میں نماز کے لیے آیا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میرا ارادہ تو ہے نماز پڑھنے کا، اور اللہ کا مقصود یہی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ تو آیا میرے دل میں اللہ کی رضا ہے یا دکھلاوا ہے؟ اپنی نیت کو یہیں پر چیک کر لینا ہے کہ میری نیت اللہ کی رضا ہے کہ دکھلاوا ہے۔ فوراً آپ اپنی نیت کو چیک کریں گے، اگر دکھلاوا اور ریاکاری ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اپنی نیت کو صاف کریں کہ بھائی میرا عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہے، دکھلاوا اور شہرت نہیں۔
صحیح ہے نا؟ تو جب ہر عمل سے پہلے نیت کو چیک کریں گے انشاءاللہ کرتے 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 پھر اللہ تبارک و تعالی اخلاص بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور بھی دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، لیکن میں مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔